أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المبين ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلفا ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمين يا رب العالمين हज़रत से रुकू का जो हिस्सा हमने पिछली मरतबा मुकम्मल किया था उसमें दो बातें जो है मैं ख़ास तौर पर रिमाइंड कराना चाह रहा हूँ इसलिए कि बहुत अजीम हकीकतें हैं बहुत गहरी बातें हैं। सबसे पहली तीसरे रुकू का जो आगाज हुआ या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, ऐ बनी नौ इंसान तुम सब के सब अल्लाह के सामने फकीर हो मुहताज हो। वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद, और अल्लाह है जो अल गनी है जिसे किसी के इम्तियाज नहीं है, अल हमीद है वो सतूदा सिफात है।
واقعی یہ ہے کہ اگر ہم غور کریں اپنی ذات کے اوپر تو ہمارا تو ہر سانس اللہ کے حکم، اللہ کے اذن پر تعلق ہے۔ جب اللہ کا حکم ہوگا یہ سانس کی ڈوری جو ہے کٹ جائے گی، دل کی حرکت رک جائے گی۔ اس کا سبب کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہم اس کی مادی تعویلات کرتے پھریں کہ ہارٹ اٹیک ہو گیا، برین ہیمریج ہو گیا، فلاں چیز ہو گئی، روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا، اچانک جو ہے ہلاکت اس پر مسلط ہو گئی۔ لیکن ہر شے اللہ کے اختیار میں، اللہ کے اذن کے بغیر کوئی شے واقع نہیں۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو شے بھی تم پر واقع ہوتی ہے، خواہ وہ مصیبت ہو، غمی ہو، پریشانی ہو، خوشی ہو، شادمانی کی کیفیت ہو، کوئی ایونٹ ہو، وہ اللہ کے حکم کے بغیر ہوتی ہے۔ لہٰذا ہم تو سراسر محتاج ہیں اللہ کی رحمت کے، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور اعتبار سے بھی اس بات کو واضح کیا تھا کہ کوئی شخص بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی دستگیری نہ فرمائے۔ اور میں عام طور پر کہا کرتا ہوں، والد محترمی سے یہ باتیں سیکھی ہوئی ہیں کہ انسان کو اگر کسی نیکی کے عمل کی توفیق بھی ملتی ہے تو وہ بھی اللہ کی رحمت کا ضرور ہے، ورنہ انسان کی جو مہلت عمر ہے، اس کا جو درانیہ ہے، پورے مواقع موجود ہیں اس کے پاس، چاہے تو فاسقوں اور فاجروں کی مجلسوں میں اور ان کی محفلوں میں اپنے ایمان کی جو پونجی ہے اس کو بھی ضائع کر دے، اور چاہے تو انہی اوقات کو لگائے اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے، اس کے پیغام کو عام کرنے کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے، اپنے تزکیہ نفس کے لیے۔ تو انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو، اللہ کے محتاج ہو۔ اور آگے جو بات کہی تھی، ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اگر تم کفران نعمت کرو گے، اللہ کی شکر گزاری کی بجائے اللہ کے لیے ناشکری کا طرز عمل تمہاری طرف سے ہوگا تو اللہ تعالیٰ تم سب کو دفع کر دے گا۔ یذہبکم، وہ تمہیں یہاں سے لے جائے گا، تمہارا کوئی وجود بھی باقی نہیں ہے۔ وہ جو فرمایا گیا سورہ محمد کے بالکل آخر میں، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اگر تم نے روگردانی کی اور تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ محمد نام بھی اس کا محمد ہے، ان کی پکار پر لبیک نہیں کہا، اگر تم نے روگردانی کی، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا۔ اسی کا مطلب ہے نا کہ مکہ کے رہنے والے تو محروم رہ گئے، جہنم واصل ہوئے۔ غزوہ بدر کے موقع پر ان کے 70 بڑے بڑے سردار تھے کہ جو جہنم واصل ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کسی اور جگہ کے لوگوں کو توفیق عطا فرما دی۔ بیعت عقبہ اولیٰ میں 12 افراد آئے، بیعت عقبہ ثانیہ میں 72 افراد آ گئے مدینہ سے، یثرب سے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ پر بیعت اسلام کی۔ تو قرآن حکیم کے یہ قانون ہے، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، کسی اور کو تمہاری جگہ لے آئے گا اور پھر تمہارا نام بھی باقی نہیں رہے گا۔ اسی طرح پھر وہ جو آیات ہم نے آخر میں پڑھی تھی، وما یستوی الاعمی والبصیر، وہ شخص کے جو بینا ہے، جو دیکھ رہا ہے، وہ برابر اور مساوی نہیں ہو سکتا اس شخص کے جو نابینا ہے۔ ولا الظلمات ولا النور، اور نہ ہی اندھیرے برابر ہو سکتے ہیں روشنی کے، ولا الظل ولا الظلول، اور نہ ہی سایہ برابر ہو سکتا ہے دھوپ کے۔ اب یہ جیسے آپ کہیے پورٹ اپارٹ جو باتیں یہاں کہی گئی، اور ظاہر ہے یہ ہمارے حواس خمسہ کی زد میں آنے والی چیز ہے۔ ہمیں خوب معلوم ہے کہ روشنی جس میں آپ کو ہر شے واضح نظر آ رہی ہے، اور گھٹاٹوں کو اندھیرا اگر ہو جائے تو کیا کیفیت انسان کی ہوتی ہے۔ اسی طرح سورج اوپر سے آگ برسا رہا ہو، اس آگ میں آپ کو کہیں سایہ اور شیلٹر فراہم ہو جائے تو آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اسی طرح قرآن حکیم ان لوگوں کو کہ جو بظاہر چلتے پھرتے زندہ انسان ہیں، وہ اصل میں زندہ انسان نہیں ہے بلکہ مردہ ہے۔ پچھلی مرتبہ میں نے وہ آیت آپ کو سنائی تھی، وقت چونکہ کم تھا، اس کی تو تصویر بیان نہیں ہو سکی، آج بھی چونکہ ہم ریوائز کر رہے ہیں۔ وہ جو فرمایا انہا لا تعمل الابصار ولکن تعمل القلوب التي في الصدور، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ جو آپ کے اس وقت مخاطب ہیں، جن کو آپ خطاب فرما رہے ہیں، قرآن کی بات ان تک پہنچا رہے ہیں، ان کی اصل میں آنکھیں اندھی نہیں ہیں، آنکھیں سے تو خوب بینا ہے، خوب دیکھ رہے ہیں، خوب روشن ہے ان کی آنکھیں، ولیکن تعمل قلوب التي في الصدور، معلوم ہوا کہ دل کی بھی آنکھیں ہوتی ہیں جسے ہم بصیرت کے نام سے جانتے ہیں۔ اصل میں ان کے سینوں کے اندر جو دل موجود ہے وہ اندھے ہو چکے ہیں، وہ ہے کہ قوت بینائی دیکھنے والی طاقت جو ہے وہ تو موجود ہے، لیکن حقیقتاً یہ اندھے ہیں۔ جیسا کہ قرآن میں بہت جگہ کہا گیا کہ ہم نے انہیں آنکھیں دی لیکن ان سے وہ کام نہیں لیتے جو آنکھوں سے کام لینا چاہیے انسان کو، کہ اللہ کی معرفت اور اللہ کی جو ہے قرب حاصل ہو انسان کو۔
اللہ کی خلاقیت کے بڑے بڑے مظاہر اور آیات اور نشانیوں کو دیکھے، جس کا اگلے رکوع میں ذکر بھی آ رہا ہے، تمہاری آنکھیں کھلے اور اپنے رب کی معرفت تمہارے دل میں پیدا ہو۔ تو وما یستوی الاعمی والبصیر، یہاں معاملہ جو ہے صرف وہ ظاہری بینائی اور نابینا ہونے کا نہیں ہے، بلکہ یہاں اصل میں شے کیا ہے، وہ باطن میں انسان کو اللہ نے دل دیے ہیں، وہ اندھے ہو چکے ہیں۔ ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور، یقین اللہ تعالیٰ تو انہیں ہی سناتا ہے جو سننا چاہتے ہیں، جسے اللہ چاہتا ہے۔ یہ دونوں اس کے مفہوم ہیں۔ جس کے اندر وہ دل موجود ہے جو حق کی پکار پر لبیک کہنے کو تیار ہے، اللہ تعالیٰ اس تک بات کو واضح فرما دے کہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر اگرچہ 5 سال بیت گئے، اس کے بعد نہیں مان لائے، لیکن یہ کہ پھر اس کے بعد جو وہ آگے بڑھے ہیں تو کتنوں کو پیچھے چھوڑ گئے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کتنے ہی وہ ہیں جو کہیں بعد میں آنے والے ہیں، لیکن اس درجے آگے نکل جاتے ہیں کہ پہلوں کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ واقع تو اس حوالے سے بہت بڑا مسئلہ ہے اس بات کا۔ تو وما انت بمسمع من فی القبور، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہ تو ان کو سنا سکتے ہیں جو اپنے قبروں میں موجود ہیں۔ یہاں بھی خاص طور پر کیونکہ وہ مضمون چل رہا ہے کہ زندہ حقیقتاً کون لوگ ہیں جن کے دل کے اندر جو ہے وہ اللہ کی معرفت موجود ہے۔ بڑی خوبصورت شعر ہے میر درد کا، مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے۔ انسان کو اپنے بارے میں ہر دم یہ اندیشہ اور خطرہ لاحق رہنا چاہیے کہ وہ جو دل اس کے اندر موجود ہے کہیں اس پر مبنی کاری نہ ہو جائے۔ اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے تو گویا کہ مردہ ہو چکا ہے۔ مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ اصل میں تو زندگی زندہ وہ شخص ہے کہ جس کا دل بیدار ہے، جس کا دل زندہ ہے۔ اسی طرح علامہ اقبال کا ایک مصرع جو میں نے خاص طور پر نوٹ کیا تھا، روح سے تھا زندگی میں بھی تہی جن کا جسد۔ اگرچہ وہ زندہ تھے، چلتے پھرتے انسان ہے، بڑا خوبصورت لباس بھی اوپر موجود ہے، اپنے مزہ قضا بھی بہت ہی جو ہے زمانے کے مطابق ہے، لیکن اندر دل زندہ نہیں ہے۔ روح سے تھا زندگی میں بھی تہی جن کا جسد، وہ ہے کہ وہ زندگی اندر کی ہے جسے قرآن روح سے تعبیر کرتا ہے، وہ موجود نہیں ہے۔ تو ہمارا اندر بمسمع من فی القبور، اس میں خاص طور پر قلیب بدر کا ایک واقعہ ہے میں نے نوٹ کیا تھا۔ غزوہ بدر آپ کو معلوم ہے حق و باطل کے درمیان فیصلہ کن جنگ تھی، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی تعداد 313، اور یہ بالکل نہتے، واقعتاً اگر آپ کے اصطلاح استعمال کرتے ہیں نا بالکل نہتے تو 100% درست، اس لیے کہ مدینہ سے نکلے تھے تو جنگ کا ارادہ ہی نہیں تھا۔ ابو سفیان جو وہ قافلہ لے کر جا رہا تھا شام کی طرف، اس کا رستہ روکنا مقصود تھا، تفصیل کا وقت نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ جنگ ہو گئی اور 70 ان کے بڑے بڑے جو بھی ان کے جسے آپ کہیے کہ جو ایلیٹ تھی ان کی، وہ جہنم حاصل ہوئی، ان کے تن جو ہے پڑے ہوئے تھے جسد بڑے بڑے کھجور کے تنوں کی طرح میدان بدر میں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان سب کو اکٹھا کرو، اور ایک گڑھا قریب موجود تھا، قلیم ایک اندھا کنواں کہہ لیجیے یا گڑھا تھا، اس کے اندر حضور نے کہا کہ ان کو پھینکو، اوپر سے مٹی برابر۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی روایت ہے، موجود ہے وہاں، اس کے بعد حضور کھڑے ہوئے اور آپ نے ان کا جو اس وقت مقتول تھے، جو یہ سردار تھے جو قتل ہوئے، جہنم حاصل ہوئے، ایک ایک کا نام لے کر آپ نے کہا، ابو جہل کا نام لیا ہے، اور اسی طرح اور جو ولید تھا اس کا نام لے کر کہا کہ کیا اللہ تمہارے رب نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ تم نے سچا پایا؟ اب صحابہ کرام 3 مرتبہ آپ نے ریپیٹ کیا، جو بھی آپ کو نام یاد ہے ان میں سے ایک ہی کا نام دیا۔ تو صحابہ کرام جو حضور کے ساتھ موجود تھے تو انہوں نے بڑے تعجب سے سوال کیا کہ حضور جو آپ ان سے سوال کر رہے ہیں کہ تم نے کیا اپنے رب کے وعدے کو حق پایا، سچا پایا، تو کیا یہ سن رہے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح تم سن رہے ہو اس سے زیادہ یہ سن رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو قادر ہے، اگرچہ وہ جسم جان جو ہے جسم سے نکل چکی ہے، لیکن وہ جسے آپ کہیے اللہ کے حکم سے وہ جان تو واپس نہیں آئی، لیکن روح تو لوٹائی جا سکتی ہے، اور روح نے ان کی سنا ہے اس بات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نوٹ کیجیے، تم سے زیادہ یہ لوگ سن رہے ہیں جو میں ان سے کہہ رہا ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ جواب نہیں دے سکتے، لیکن یہ کہ اس بات کو خوب اچھی طرح اپریشیٹ کر رہے ہیں، اس کو خوب اچھی طرح سمجھ رہے ہیں جو میں ان سے سوال کر رہا ہوں کہ کیا تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا کیا تم نے اس کو حق پایا؟ تو یہ قلیب بدر کا واقعہ ہے جو خاص طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ جس میں گویا کہ اس حوالے سے بھی جو کہا گیا تھا وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، یہ بظاہر جو قبروں کے اندر موجود ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں نہیں سنا سکتے، ظاہر کے اعتبار سے بھی بات
لیکن یہ ایک ایکسیپشن موجود ہے قریب بدر کا واقعہ. اور دوسرے یہ کہ اصل میں مراد یہاں کون ہے؟ یہ چلتی پھرتی قبریں آپ کو نظر آ رہی ہیں. یہ حقیقت انسان نہیں ہے. جن کے سینے کے اندر وہ دل زندہ موجود نہ ہو، قرآن میں انسان کو قرار نہیں دیتا. تو یہ تو قبریں ہیں بظاہر یہ گویا کہ نظر آ رہے ہیں آپ کو چلتے پھرتے انسان، لیکن حقیقت ان کے لیے جو یہ حیوانی جسم ہے، جو ان کا مادی جسم ہے، ان کے اندر ان کی روح کہیں دفن ہو چکی ہے. ان انت الا نذیر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو صرف خبردار کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں. جیسا کہ قرآن میں بہت سے مقامات پر کہا گیا کہ اے نبی ہم نے آپ کو ان پر کوئی اختیار نہیں دیا کہ زبردستی ہدایت کے راستے پر لے آئے. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، ہر نبی اور رسول جو بھیجا گیا وہ بشارت دینے والا، خوشخبری سنانے والا بھی تھا اور خبردار کرنے والا، ڈر سنانے والا بھی. جو لوگ بھی لبیک کہتے وہ ایمان لے آئے رسول کی دعوت. وہ رسول حضرت موسیٰ ہو، حضرت نوح ہو، حضرت شعیب ہو، حضرت صالح ہو، ان کا ذکر قرآن حکیم میں موجود ہے. تو ان کے لیے تو مبشر ہیں، خوشخبری دینے والے ہیں. اور جنہوں نے انکار کیا، رد کیا، انہیں ڈر سنانے والے، اس دنیا میں بھی عذاب خداوندی کی نبی سنانے والے. اور یہ بات ہم مکی صورتوں میں بارہا پڑھ چکے ہیں کہ ان لوگوں نے اس بات کو بھی گویا کہ ایک شیلٹر بنا دیا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور سے بھی اور جو پہلے رسول تھے ان سے بھی یہ سوال کرتے تھے کہ جس عذاب کی آپ ہمیں دھمکی سنا رہے ہیں اس کو لے آئیے ہم اسے یستعجلونک بالعذاب. سورہ عنکبوت کا مطالعہ کیجیے. یہ کیونکہ اس زمانے میں نازل ہوا جبکہ گویا کہ وہ کفار ضد آ چکے تھے اور بالآخر انہوں نے یہ بات بھی کہنی شروع کر دی تھی کہ وہ عذاب کے جس کی آپ ہمیں دھمکی سنا رہے ہیں ہمارے اوپر لے آئیے. دو آیات متصل ایک دوسرے کے بعد آئی. یستعجلونک بالعذاب، یستعجلونک بالعذاب. تو گویا کہ ان کی طرف سے یہ بات کو جنہوں نے اس رسول کی دعوت کو رد کر دیا وہ ہے ڈر سنانے والے، خبردار کرنے والے. وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی امت یا کوئی جماعت یا کوئی قوم یا کوئی طبقہ اس روئے ارضی پر ایسا نہیں تھا کہ جس میں ہم نے اپنا کوئی نہ کوئی ڈر سنانے والا نہ بھیجا. اب یہاں اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ نبی اور رسول یہ تو وہ کیڈر ہے جو اللہ تعالیٰ منتخب فرما لیتا ہے، لیکن ہر علاقے میں، ہر اجتماعیت میں نیک لوگ ہمیشہ سے موجود رہے. کچھ ایسی صحیح روحیں ہوتی تھی کہ جو گویا کہ اپنے عقل و فطرت کی روشنی میں، جیسا کہ حضرت لقمان کی سب سے بڑی واضح مثال موجود ہے کہ اپنے عقل سلیم اور فطرت سلیمہ کی روشنی میں وہ توحید تک پہنچے. یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا. ایمان بالآخرت کی جو عروج ہے اس تک پہنچ گئے. وَإِنَّهَا إِن تَكُن مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّن خَردَلٍ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ. اے میرے بیٹے اس حقیقت کو خوب اچھی طرح گرا باندھ دو کہ تمہارا عمل خواہ و رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اتنا ہلکا عمل اللہ کی نگاہ میں. خواہ تم نے کہیں زمین کے اندر بڑی گہری سرنگ کھود کر اس عمل کا ارتکاب کیا ہو یا پہاڑ کی چوٹی پر وہ عمل کیا ہو، یا تمہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور تمہارے اعمال نامے میں ریکارڈ ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے اعمال نامے میں تمہارے سامنے نام اور حاضر کرے گا. تو یہ عقل و فطرت کی روشنیوں میں جو انسان وہاں تک پہنچا ہے، جو فرمایا گیا ان من امت الا خلا فیہا نذیر، کوئی نہ کوئی ڈر سنانے والا، انہیں اللہ کی بغاوت اور سرکشی سے روکنے والا، منع کرنے والا اللہ تعالیٰ ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر قبیلے میں بھیجتا رہا. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. اب یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، اے نبی اب آپ کو دعوت کا کام کرتے ہوئے 8-10 برس بیت چکے، یہ 10 سے بد نہیں ہو رہے. وہ کہ جیسے آپ کہیے کہ ایک کان سے سنا اور دوسرے سے نکال دیا، ایک کان سے سنا اسی سے باہر نکال دیا. کوئی سیریس ہی نہیں ہے، آپ کی بات کو جو ہے وہ سیریس لینے کو تیار نہیں ہے. تو اے نبی آپ سے پہلے بھی تو ہم نے کتنے رسولوں کو بھیجا تھا. کا اگر یہ آپ کی تکذیب کر رہے ہیں، آپ کو جھٹلا رہے ہیں، آپ کی دعوت کو رد کر رہے ہیں، فقط کذب الذین من قبلہم، تو ان سے پہلے جو لوگ تھے وہ بھی تو جھٹلاتے رہے تھے اپنے نبی اور رسولوں کو. کتنی قوموں کا ذکر مکی صورتوں کے اندر موجود ہے، وہ ہمارے بھی نشان عبرت کے طور پر. جبکہ قرآن نازل ہو رہا تھا کہ اے مکہ کے رہنے والوں، اے مشرکو، تم سے پہلے ہی اقوام ہیں کہ جن کی عمارات جو ہے کھنڈروں کی شکل میں موجود ہے، تمہارے لیے نشان عبرت ہے. تو فرمایا فقط کذب الذین من قبلہم جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس بھی آئے تھے رسول اللہ کی واضح نشانیاں لے کر. یہاں بینات سے مراد وہ صحف آسمانی بھی ہیں، وہ کتابیں بھی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور رسولوں کو عطا فرمائی. تورات موجود تھی جب قرآن نازل ہوا، انجیل موجود تھی، زبور کے صحیفے موجود تھے، صحف ابراہیمی کا اگرچہ کہیں ذکر نہیں ملتا لیکن قرآن میں تو ذکر ہے.
کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی صحیفے عطا فرمائے تھے. تو ہم نے ہر قوم میں جو لوگ بھیجے ہیں تو ان کو بڑی واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا. ایک بینات سے مراد تو وہ آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نازل فرماتا رہا اپنے کلام کی صورت میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو شرف کلامی بھی عطا ہوا اللہ کی طرف سے. پھر تورات جو ہے وہ تختیوں پر لکھی ہوئی اللہ تعالیٰ نے ان کو سپرد کی ہے جو کوہ طور سے لے کر اترے اپنی قوم کے سامنے. وہ 10 کمانڈمنٹس جو ہیں احکام 10 وہ بیان کیے. اور اس کے علاوہ حضرت داؤد کو زبور عطا فرمائی ہے. یہ تمام چیزیں جو اس میں آگے اور بینات سے مراد ان واضح معجزات بھی ہیں جو اللہ نے نبیوں کو سنا. خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے دیے گئے 9 معجزوں کا ذکر قرآن میں موجود ہے جن میں 2 سب سے بڑے عصائے موسیٰ اور ید بیضا جن کا ذکر تو بار بار آ رہا ہے. اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو حصی معجزات عطا فرمائے کسی نبی اور رسول کو اس درجے کے حصی معجزات نہیں دیے گئے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے. احیاء موتیٰ جیسا معجزہ کسی مردہ کے شخص کے سرانے کھڑے ہو کر کن باذن اللہ کہنا اور وہ زندہ ہو جائے یہ معجزہ تو اور کسی کو عطا نہیں. اپنے ہاتھوں سے ایک جو ہے پرندہ اس کا جو ہے وہ ڈھانچہ تیار کیا پرندے کا ایک جو ہے وہ صورت تیار بنائی مٹی کے ذریعے اس میں پھونک ماری ہوتا ہوا پرندہ بن گیا. ان تمام کا ذکر جو ہے قرآن میں موجود ہے. ایک وہ بچہ جو پیدا ہی نابینا ہوا تھا جس میں گویا کہ قوت بصارت سرے سے موجود ہی نہیں تھی. اندر وہ پورا کا پورا نروس سسٹم ہوتا ہے جو گویا کہ اسی لینس کے ذریعے اس منظر کشی کر کے جو ہے دماغ کو منتقل کرتا ہے وہ سرے سے موجود نہیں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اپنا ہاتھ پھیرتے تھے اور وہ دیکھنے والا بن جاتا تھا. ان معجزات کا ذکر جو ہے وہ تو قرآن میں بھی موجود ہے. تو بینات میں یہ چیزیں بھی آ جائیں گی. اور یہاں صرف اس بات کو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر کہیں ذہن میں یہ خیال آئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قسم کے معجزات نہیں دیے گئے اگرچہ وہ معجزات یا کرامات ہیں. شق قمر کا معجزہ مستند احادیث کے اندر موجود اور قرآن میں بھی جو فرمایا گیا سورہ قمر کے وانشق القمر یہ چاند جو ہے یہ 2 ٹکڑے ہو گیا تقسیم ہو گیا تھا 2 حصوں میں. شق قمر کا معجزہ ہے. اور اس کے علاوہ بہت سے اور ایسے حصی معجزات ہیں جو حضور کو عطا فرمائے تھے کہ جس میں صرف ایک چھوٹی سی ہڈیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کے اوپر ایک کپڑا ڈال دو اور اس کے اندر جو بھی کھانے کا سامان تھا اور پورا لشکر جو تھا تقریباً 300 غزوہ بنی مصطلق کے موقع کا یہ واقعہ 300-350 افراد حضور کے ساتھ موجود تھے اور سب نے خوب پیٹ بھر کر کھایا اور ہڈیا میں سالن جو ہے موجود. اسی طرح کے اور بہت سے معجزات آپ نے سنے ہوں گے. کہیں حضور سفر پر جا رہے تھے رستے میں کہیں آپ نے تھوڑی دیر کے لیے قیام فرمایا وہاں جو بڑھیا تھی اس کی ایک بکری تھی بہت ہی دبلی پتلی لاغر سی جس کے تھن تو تھے لیکن تھنوں میں دودھ ہی نہیں تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنا ہاتھ جو ہے اس کے تھن کو لگایا ہے وہ دودھ سے لبالب بھر گئے. جتنے برتن تھے وہ بھر لیے گئے. جو حضور کے ساتھی تھے انہوں نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا اور اس کے باوجود جو ہے تھنوں کے اندر دودھ موجود. یہ معجزات اپنی جگہ موجود ہیں جس کے معجزات ہیں. ایسا نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قبیل میں سے کوئی شے بھی عطا نہ کی گئی. لیکن بہرحال یہ بات اپنی جگہ طے ہے کہ معجزہ اس شے کو کہتے ہیں جو رسول چیلنج کے طور پر پیش کرتا ہے اور بطور چیلنج حضور نے جو شے پیش کی ہے وہ قرآن میں کی ہے کہ یہ ہے اصل معجزہ. یہ کلام ہے جو اللہ کا کلام ہے جو اس پر نازل کیا گیا. اس کا جو جاہ و جمال ہے اس کے اندر جو انسان کو اپنے اندر جو اٹریکشن محسوس ہوتی ہے انسان کا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. یہ معجزہ ہے. اگر تمہارے اندر ہمت ہے تو اس جیسا قرآن لے آؤ. اس قرآن جیسی کوئی 10 صورتیں لے آؤ. اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. قرآن کی ایک سورت کا 3 آیات پر مشتمل ہے وہی پیش کرو. اصل چیلنج تو حضور نے یہ دیا تھا اس قرآن کے حوالے سے. معجزہ تو یہ تو بالبینات بینات میں تمام چیزیں وہ بالزبر و بالکتاب المنیر. اسی طرح بہت سے انبیاء کو اللہ نے صحیفے عطا فرمائے. صحف ابراہیم کا ذکر قرآن میں ہے اگرچہ آج ان کا کوئی وجود نہیں ہے. اسی طرح وہ بالکتاب المنیر اور روشن کتابیں بھی عطا فرمائی ہیں. تورات ہے انجیل ہے قرآن ہے. ثم اخذت الذین کفروا فکیف کان نکیر. اور اس کے باوجود بھی جن لوگوں نے پھر کفر کیا ان حصی معجزات کا مشاہدہ کرنے کے باوجود حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے وہ معجزہ عطا فرمایا تھا جو قوم نے مطالبہ کیا تھا. پوری قوم کی نگاہوں کے سامنے پہاڑ اور چٹان شق ہوئی. اس میں سے ایک گابھن اونٹنی برآمد ہو گئی اور اس نے وہی لوگوں کے سامنے بچہ جنا ہے. لیکن یہ کہ قوم تو ایمان نہیں لائی. ثم اخذت الذین کفروا. پھر میں نے پکڑا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا مطالبہ بھی کیا معجزے کا اور اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے. فکیف کان نکیر. پھر کیسی رہی میری پکڑ.
یہ گویا کہ میرے اور آپ کے سوچنے کے لیے جن لوگوں کے سامنے قرآن پیش ہو رہا تھا انہیں تو معلوم ہوا تھا، معلوم ہے نا، اس لیے کہ تورات اور انجیل دونوں میں ذکر موجود۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ جو سلوک اللہ نے کیا ہے کہ جس کے لیے مختلف الفاظ قرآن نے استعمال کی، کہیں فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، ایک چنگھاڑ اور ایسی شدید آواز کے پوری قوم جو ہے وہ بالکل اس کے حواس معطل ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ کہیں کہا گیا کہ رجفہ، زمین اس زور سے جھنجھوڑ دی گئی کہ وہ اپنے ہی تعمیر کیے ہوئے گھروں کے اندر دفن ہو گئے۔ کہیں اس سے بھی بڑھ کر یوم الظلہ کے الفاظ آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بادل بھیجا ہے جس میں سے پانی کی بجائے آگ کی بارش ہونے لگی۔ یہ تمام چیزیں ان قوموں کے لیے کہ جن پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اور جنہوں نے اپنے رسول وقت کی دعوت کا انکار کیا تھا، رد کیا تھا، یہ لوگوں کے لیے نشان بن جاتا ہے۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، کیسے نہیں میری پکڑ۔ اب یہ چوتھا رکوع جو شروع ہو رہا ہے اس پہ خاص طور پر وہ مکی انداز آپ کو پھر بہت معلوم ملے گا۔ فرمایا سن الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، بار بار یہ آیات آ رہی ہے، کیا تم دیکھتے نہیں، کیا تمہارے مشاہدے کی یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل کرتا ہے۔ وہ پورا پروسیس اپنے ذہن میں رکھیے، اللہ کے حکم سے بارش نازل ہوتی ہے، کہاں ہونی ہے، کتنی ہونی ہے، وہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ لیکن جو یہ کہ ہمارا جو سائنٹیفک پروسیس ہے اس میں ہمیں معلوم ہے آبی بخارات ہوتے ہیں، کنڈنس ہو جاتے ہیں، پھر بادلوں کی شکل اختیار کرتے ہیں، پھر ہوائیں ان کو لے کر چلتی ہیں، کسی علاقے میں ہوا کا دباؤ کم ہوتا ہے تو وہاں وہ بھوجل ہو جاتے ہیں اور وہاں سے جو پانی اس کے اندر ہے وہ بچڑ کر جو ہے بارش کی شکل میں برآمد ہوتا ہے اور وہ پیاسی زمین کو سیراب کرتا ہے۔ یہ ہماری منطق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن جو یہاں کہہ رہا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے بارش نازل فرمائی، کس لیے؟ فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفَةً أَلْوَانُهَا، اور پھر اسی بارش کے پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مختلف انواع و اقسام کے پھل پیدا کر دیے، مختلف الوان ہوا کہ جن کے رنگ بھی الگ تھے، ذائقے بھی الگ تھے، شکل و صورت بھی الگ تھے۔ آپ نوٹ کیجیے زمین بھی وہی ہے، زمین کی قوت نمو سب کے لیے مساوی، آسمان سے بارش کا پانی بھی ایک جیسا ہے، لیکن انواع و اقسام کی چیزیں پیدا ہو رہی۔ اب ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ آج سے 20,000 پہلے امرود پیدا ہوا تھا یا کیلا اس وقت پیدا ہوا تھا، اس کا کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں۔ یہ تمام پھل جو چلے آ رہے ہیں آج سے 1400 برس پہلے بھی تو یہ پھل موجود تھے نا۔ یہ الگ بات ہے جینیٹک انجینئرنگ کے ذریعے ہم نے اس کے اندر بڑی ترمیم کر دی، یہ سٹرس نامی جو ایک پھل ہے اس کی اتنی اقسام اب آ چکی ہے کہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں، کوئی ریڈ برڈ مارتا ہے، کوئی فلاش ہے، کوئی فلاش ہے، وہ پیوند کاری کے ذریعے، یہ جینیٹک انجینئرنگ کے ذریعے ہم اس کی پروڈکشن بھی بہت بڑھا رہے ہیں اور اس میں نئی قسم کی چیزیں انواع و اقسام کی جو ہم پیدا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عقل تو انسان کو دی ہے، لیکن یہ کہ یہ چیزیں تو اولین طور سے چلی آ رہی ہیں۔ حضرت آدم کو جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر بھیجا تھا تو ضرورت کی تمام چیزیں ان کے بھیجے جانے سے پہلے پیدا کروا دی تھی۔ کھانے پینے کے لیے جو ہے کہا وہ جنگلی جڑی بوٹیاں ہوں، جنگلی پھل ہوں، لیکن موجود تو تھے نا، کہاں سے آ گیا؟ اللہ نے آسمان سے بارش نازل فرمائی، الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها، اور پھر اسی کے ذریعے ہم نے نکالی بہت سے پھل۔ کھجور ہے، اب کھجور کا درخت کتنا پرانا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے تو وہاں بھی موجود، زیتون کا ذکر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ یہ تمام پھل جو قدیم سے چلے آ رہے ہیں مختلف الوان، جن کے مختلف نوع انواع و اقسام ہیں، ان کے مختلف رنگ ہیں۔ صرف ایک کھجور کو لے لیجیے تو اس کی اتنی اقسام ہیں جس کو آپ شمار نہیں کر سکتے۔ کتنی ہی وہ ہے جو مدینہ میں پیدا ہوتی ہے، یہ بڑے سائز کی، جیسے آپ کو خاص نام ہے، امبر نام ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، ایک بڑے سائز کی کھجور بھی ہے، پھر اس طرح بہت باریک سی پتلی دبلی سی کھجور جس کے اندر گٹھلی سے جیسے موجود نہیں۔ اب یہ تمام چیزیں کس نے پیدا کر دی؟ کہنے کو صرف ایک کھجور کا نام ہے، لیکن مختلف الوان، انواع و اقسام، شکل و صورت کے اعتبار سے، اس کے فلیور کے اعتبار سے، اس کے ذائقے کے اعتبار سے اور اس کے رنگ و روپ کے اعتبار سے۔ وَمِنَ الْجِبَالِ جِدْوَةٌ بِيضٌ، اور یہ تو وہ نباتات ہیں نا جو زندہ چیزوں میں شمار ہوتی ہیں۔ یہ پہاڑ جو جمادات ہیں، یہ پتھر ہے، کیسے کیسے خوبصورت پتھر جو ہے پہاڑ سے نکالے جاتے ہیں، زمرد ہے، لال ہے، یاقوت ہے، یہ کہاں سے آ گئے؟ بظاہر یہ بالکل سنگلاخ آپ کو پہاڑ نظر آ رہا ہے جو فرمایا گیا وَمِنَ الْجِبَالِ، اور اسی طرح پہاڑوں میں سے جُدَدٌ بِيضٌ، ایسے بھی ہیں جو بالکل سفید بریلینٹ وائٹ۔ آج جو آپ کو سنگ مرمر نظر آ رہا ہے، اب تو ہماری سائنس ان کے آگے چلی گئی تو آپ آرٹیفیشلی ایسا سنگ مرمر یا وہ مرمر نما ٹائلیں بنا دیتے کہ آپ پہچان ہی نہیں سکتے کہ اصل سنگ مرمر ہے یا ہاتھوں کا بنایا ہوا ہے۔ لیکن یہ ٹیکنالوجی تو آج ہمارے پاس ہے،
آج سے پہلے جو ہے اس سنگ مرمر کے پہاڑ تو موجود تھے، ان کو کس طرح کاٹا جاتا ہوگا، بڑے بڑے پلانٹس لگے ہوئے ہیں ان پہاڑوں کے قریب کہ جہاں جو ہے وہ سلیں کاٹی جاتی ہیں اس کے پتھروں سے اور وہ پھر پہنچائی جاتی ہیں دنیا کے مشرق و مغرب میں، پھر انہیں پالش کر کے بالکل وائٹ برلینٹ وائٹ جو ہے آپ سنگ مرمر حاصل کر لیتے ہیں۔ اسی طرح اونیکس ہے، یہ بھی پہاڑی پتھر ہے، اس کے اندر کیسے اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن بنائے ہوئے ہیں کہ آپ کتنا ہی کوشش کر لیجیے ویسے ڈیزائن آپ نہیں بنا سکتے۔ یہ الگ بات ہے کہ اب ٹیکنالوجی ایسی ہوگی کہ اونیکس جو ہے مصنوعی وہ بھی آپ کو اس قسم کے رنگا رنگ کیفیت میں مل جاتا ہے کہ آپ خود کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اصل پتھر ہے یا ہاتھوں سے بنایا ہوا کسی فیکٹری کا بنا ہوا پتھر ہے، آرٹیفیشل ہے۔ یہ تمام چیزیں آج کے دور کی پیداوار ہے، لیکن بہرحال یہ چیزیں تو لوگوں کے مشاہدے میں تھی نا، بالکل کالے سیاہ پہاڑ، جسے آپ کہیے کہ بالکل کالے بھجنگ، جیسا کہ فرمایا گیا نا غرابی وسود کے الفاظ آئیں گے۔ غراب کسے کہتے ہیں؟ کوے کو کہتے ہیں، علامت ہوتی تھی کسی شے کے کالے ہونے کی، لیکن یہ کہ سود اس کے اوپر مزید ذات ہو گیا جسے ہم کالا بھجنگ کہیں گے، بالکل سیاہ ڈارک بلیک قسم کا پتھر اور پہاڑ، یہ بھی یہی سے برابر ہو رہا ہے۔ تو یہ صنائی کس کی ہے؟ بالکل وائٹ بریلینٹ وائٹ میں وہ بھی پہاڑ موجود ہیں، رنگا رنگ کے پتھر اور پہاڑ موجود ہیں۔ یہ جمادات کا ذکر آ گیا، وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمُرٌ، سرخ رنگ کے، وَمُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا، جن کے مختلف انواع و اقسام ہے۔ اسی میں اور آگے بڑھے جائیے، نمک کے پہاڑ موجود، آپ کو معلوم ہے کھیوڑا کے اندر جہاں سے ہمیں نمک حاصل ہوتا ہے ہم کتنا ہی ایکسپورٹ کرتے ہیں، جتنا کچھ آپ کو اوپر نمک کا پہاڑ نظر آ رہا ہے اس سے زیادہ زمین کے اندر موجود ہے۔ کوئلے کے پہاڑ ہیں، اسی طرح قیمتی پتھروں کے پہاڑ ہیں۔ مجھے یاد آ رہا ہے 2009 میں خالد صاحب کے ساتھ جب ساؤتھ افریقہ گیا تھا تو وہاں کچھ وہ جو سبرف کا علاقہ تھا وہاں ہمارا ایک پروگرام تھا، ڈاکٹر صاحب کا مغرب کے بعد 10 تھا، تو ایک علاقے سے ہم گزرے تو سورج کچھ غروب ہو رہا تھا، تو گزرتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ لیفٹ سائڈ کے اوپر جو ہے وہ کافی پہاڑ سے ہیں، پہاڑیاں ہیں، بلکہ اس طرح زمین کو کھود کھود کر بنایا، اور اس پر جب سورج کی شعاعیں پڑتی تھی تو بالکل یوں محسوس ہوتا تھا جیسے سونے کے پہاڑ۔ تو ہمارے جو ہوسٹ جو میزبان تھے ڈاکٹر طارق مسعود صاحب، تو انہوں نے کہا یہ اصل میں اس علاقے میں اس زمین میں سونا بہت تھا، یہ گوروں نے اصل میں یہاں آ کر جو قدم جمائے ہیں تو زمین کا سونا نکالنے کے لیے، لہذا یہاں بڑی گہری گہری خندقیں کھودی گئی اور اس میں سے مٹی نکالی گئی، مٹی کو پیوریفائی کیا گیا اور اس میں سے پھر سونا برآمد کیا گیا، اور لاکھوں ٹن سونا وہ یہاں سے لے کر گئے۔ ان پہاڑوں کے اندر گویا کہ ان کی جو اور تھی سونے کی وہ موجود تھی۔ اب یہ جو آپ کو سونے کی ایک ریفلیکشن بھی نظر آ رہی ہے، یہ اصل میں جو سورج کی دھوپ پڑ رہی ہے، ایک تو وہ سورج بھی اس وقت جو ہے پیلے رنگ کا ہوتا ہے، اور اوپر سے جب ان پہاڑوں کے اوپر جو ریت تھی یا وہ بھرپوری مٹی تھی اس پر جب شعاعیں پڑتی تھی تو بالکل سونے کے پہاڑ بنتے تھے۔ تو کہتے تھے اب یہ پورا کا پورا علاقہ جو ہے چائنیز نے لے لیا اور انہوں نے ٹھیکہ لے لیا، اب جو وہ نکال چکے ہیں اس کے بعد بھی جو کچھ باقی ہے تھوڑا بہت وہ وہاں سے ایکسٹینڈ کر رہے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں گویا کہ معدنیات کا وہ کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہو، سونے کے پہاڑ بھی ہیں، کوئلے کے پہاڑ بھی ہیں، اسی طرح جو ہے نمک کے پہاڑ بھی ہیں، یہ ہیں وہ نشانیاں جن کو دیکھو۔ یہ زمین اس کے اندر اقتصادیت نہیں ہے، انواع و اقسام کی چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ اسی طرح اگر آپ جو جسے آپ کا یہ جو سمندری زندگی ہے، آبی حیات جس کو کہتے ہیں، اس کے اندر ایسی ایسی آپ کو چیزیں ملیں گی جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو فرمایا گیا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ، اور وہ پہاڑ بھی ہیں جو بالکل سیاہ بھجنگ ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ، دیکھیں دو چیزوں کا ذکر کر دیا گیا، نباتات، فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفَةً أَلْوَانُهَا، جمادات، وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمُرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا، یہ پہاڑ یہ پتھر بڑے قیمتی۔ اب انسان بھی ہے، وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا، اسی طرح انسانوں میں اور وہ چوپائے اور وہ مویشی جو تم اپنے گھروں میں پالتے ہو اس میں بھی انواع و اقسام کی چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ اب یہاں بھی اگر آپ دیکھیں جو حیوانات ہیں ان میں رنگا رنگ کے کیمرے کو بھی آپ دیکھیں کس قدر نفاست کے ساتھ اس کے اوپر ڈیزائننگ کی ہوئی ہے اللہ نے، اور پھر یہ کہ اسی طرح وہ جو بڑے خونخوار قسم کے ہیں بہت ہی جسے آپ کہیے کہ نوکیلے دانتوں والے ہیں پرندے وہ بھی یہاں موجود ہیں۔ یہ تمام چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، من الناس والدواب والانعام، اس کے اندر بھی گویا کہ یک رنگی نہیں ہے، انواع و اقسام۔ انسانوں کے اندر کتنا فرق ہے، صرف ظاہری شکل و صورت، ان کی جسامت، ان کا قد و قامت، ان کا قد کاٹ، ان کا رنگ روپ، ان کا لہجہ، ان کی ذہنی صلاحیتیں، اور اب یہ ہے کہ فنگر پرنٹس، ان میں سے کوئی شے ایک دوسرے سے نہیں ملتی۔ اس سے بڑھ کر اور اپنے خالق کے بارے میں کیا تصور قائم کر سکتے۔
خواہ وہ نباتات ہوں، خواہ جمادات ہوں، اور خواہ وہ انسان ہوں، ان تینوں کیٹیگریز کے اندر آپ کو وہ اختلاف مل جائے گا، ایسی ایسی چیزیں مل جائیں گی۔ وہ پیلی نسل کے لوگ بھی موجود ہیں، یلو ریسز جنہیں کہا جاتا ہے، وہ بالکل بلیک کلر کے لوگ بھی موجود ہیں، افریقنس۔ اسی طرح انتہائی بری رنگت رکھنے والے وہ بھی موجود ہیں، ہمارے جیسے جسے آپ سامنے رنگت کہتے ہیں وہ لوگ بھی موجود ہیں، مختلف الوان ہیں، انواع و اقسام کی جو ہے ہر اعتبار سے جہاں آپ کا ذہن جا سکتا ہے آپ کو ہر جگہ منقسم نظر آئے گا، کہیں ایک رنگی نظر نہیں آئے۔ اب آپ کو معلوم ہے فنگر پرنٹس کے حوالے سے بھی اب بات آگے چلی ہے۔ اب ہر آنکھ کا یہ جو آئرس ہوتا ہے، ایک تو ریٹنا ہے نا جو پیچھے پردہ موجود ہے، لیکن آگے یہ جو ہے جسے آپ پیپل کہتے ہیں، پیپل تو وہ سوراخ ہے جس میں سے وہ شعاعیں اندر جاتی ہیں، پیئرس کرتی ہیں اور ریٹنا پر پڑتی ہیں، لیکن جسے آپ یہ سکلیرا کہتے ہیں یا آئرس کہتے ہیں، یہ کوئی دو انسان ایسے نہیں جن کے ایک دوسرے سے ملتے ہوں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں جو صرف آئرس کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اور اسی کے ذریعے آپ پتا لگا لیتے ہیں، اس لیے کہ ہر شخص کا آئرس اور اس کے اندر جو رنگ ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ اب ممکن ہے کہ اور آگے ڈی این اے آر این اے آپ کو معلوم ہے، اسی بنیاد کے اوپر آپ کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتے ہیں، صرف ڈی این اے ٹیسٹ کیا اور آپ نے معلوم کر لیا۔ یہ تو آج کے دور کی بات ہے نا، ممکن ہے آنے والے ادوار جو ہے اس سے بھی کہیں آگے کی خبر نہ، لیکن آج جب کہ قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت تک تو صرف وہی چیزیں انسان کے مشاہدے میں تھی جو حواس خمسہ کے اس کی گرفت میں آنے والی تھی، جو انسان دیکھ سکتا تھا۔ ان کے اندر انواع و اقسام بھی، قد و قامت بھی ہے، رنگ بھی ہے، اور اس کے اندر لہجے بھی ہیں، اس کے اندر اور مختلف گوناگونی ہے، قلمونیاں ہیں، یہ تمام چیزیں فرمایا کذالک، یہ سب کچھ اسی طرح ہے، یہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اب یہ جو ہے جسے آپ کہیے ٹیپ کا بن یہ کہ اللہ کی معرفت، اللہ کی خشیت، اللہ کی پہچان انہی لوگوں میں ہوتی ہے جو واقعتاً علم رکھنے والے۔ اب یہاں ہمارے یہاں مختلف توجیحات کر دی گئی، میں نے خاص طور پر ایک تفسیر کا مطالعہ کر لیا تھا، تو پرویز صاحب یا پرویزی فکر کر رکھنے والے جو ہیں انہوں نے اس آیت کی تفصیل بیان کی، تو اس میں اس نقطے کو بیان کیا کہ یہ جو دو آیات ابھی گزری ہے جن میں نبات جمادات کا ذکر بھی ہے، نباتات کا ذکر بھی ہے، پھر انسانوں کا ذکر بھی ہے، تو کہتے ہیں کہ ان دو آیات میں نباتات، جمادات اور حیوانات کا ذکر ہے، تو جو لوگ بھی ان تینوں اطراف میں، تینوں ڈائمنشن ہو گئی نا، نباتات، جمادات اور انسان، ان تینوں اعتبارات سے سائنس میں آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں گے، اصلاً عالم وہی ہے۔ گویا کہ یہ جو فرمایا گیا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، خشیت الہی، معرفت الہی کو یکسر خارج کر دیا۔ گویا کہ یہاں وہ سائنسدان مراد ہیں جنہوں نے اس کے اندر سائنسی اکتشافات کیے ہیں، جمادات کے اندر، پھر پہاڑوں، یہ جو علم ارضیات ہوتا ہے، جیولوجی، ایسٹرونومی، اس کے اندر بہت آگے نکل گئے، تو یہ عالم ہے اصل میں۔ حالانکہ یہاں مفہوم بالکل مختلف ہے۔ علم کسے کہتے ہیں؟ اصل میں علم جس شے کا نام ہے وہ تو وہ اللہ کا نور ہے جو انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا رہتا ہے۔ بڑا پیارا شعر ہے، اگر اس کا پوری طرح مجھے یاد نہیں ہے، کہ شکوت الی وکیع سوء علمی، سوء حفظی، کہ میں نے شکوہ کیا اپنے استاد امام وکیع سے کہ میرے حفظ میں کوئی کمی ہے، میں چیز یاد نہیں کر سکتا، یا یاد کرتا ہوں تو جلدی بھول جاتی ہے۔ تو اس پر انہوں نے مجھے کیا فَأَوْصَانِي إِلَىٰ تَرْكِ الْمَعَاصِي، تو انہوں نے مجھے وصیت کی کہ ہر نوع کا گناہ چھوڑ دو، تمہارے دل میں وہ علم جس کی طلب ہے، وہ حفظ جو تم چاہتے ہو وہ پیدا ہو جائے گا۔ اور آگے انہوں نے فرمایا فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهِ، یہ علم جو ہے یہ تو اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا ہے، ایک نور ہوتا ہے، اور یہ نور صرف اسی دل میں پیدا ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ کی معرفت موجود ہو، جو اللہ کا خوف رکھتا ہو، محاسبہ غلبی کا احساس ہو۔ تو علم جو ہے صرف اتنی مادی وادیوں کے اندر بھٹکنے کا نام نہیں ہے، ورنہ تو آئنسٹائن سب سے بڑا عالم ہوتا، اس سے بڑا جاہل اور کوئی نہیں کہ جس نے کائنات میں اتنی آگے تک سفر کر لیا لیکن اللہ کی رسائی حاصل نہیں ہو سکتی، اللہ کو پہچان ہی نہیں سکتا۔ ان سب کے اوپر جو ایک بڑا ہاتھ ہے اللہ کے، جس نے سب کچھ پیدا کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام کی مثال جسے آپ کا یہ سب سے روشن ترین مثال ہے، یہ چاند، یہ سورج، اگر ان کے اندر کوئی صلاحیتیں ہیں تو یہ اللہ کی پیدا کرتا ہے۔ سورج کے اندر تمازت ہے، حدت ہے، ہماری فصلیں، اگر سورج نہ ہو تو ممکن ہے اتنی سردی ہو جائے کہ ہم سب کے سب مر جائیں، تو سورج ہمارا محسن ہے، لہذا شرک شروع ہو گیا، سورج دیوتا وجود میں آ گیا،
سورج کے سامنے ہی گردن جھکاؤ، اسی کو سجدہ کرو. لیکن یہ کہ حضرت ابراہیم تو وہاں تک پہنچے تھے کہ کوئی وصف سورج کا اپنا ذاتی نہیں، اللہ کا عطا کرتا ہے، اس نے پیدا کیا. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اسی طرح یہاں جو کہا گیا کہ عالم صرف وہ ہے کہ جو ان چیزوں کا بھانتی نہیں کرتا، وہ قطعاً غلط بات ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کا خوف، اللہ کی ہیبت، اللہ کا ڈر، اللہ کی معرفت انہی لوگوں کے دلوں میں جگہ پاتی ہے کہ جو واقعتاً علم رکھتے ہیں. یہ علم کا ذخیرہ جو ہے اپنے ذہن کے اندر جمع کر لینا، یہ علم نہیں ہے. اصل علم کیا ہے؟ خدا خوفی. جیسے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ اصل جسے آپ کا یہ ذہین یا دانا شخص تو وہ ہے کہ جو عمل کرے اس بنیاد پر کہ آخرت میں مجھے اس کا اجر ملے گا، اور اس دنیا کا جو ہے کوئی اجر اس سے مطلوب نہ ہو. یہاں کا کوئی ریوارڈ جو ہے وہ نہ چاہتا ہو، بلکہ وہ یہ چاہتا ہو کہ مجھے اپنی نیکی کا عمل اللہ کیا ملے. من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. جو اپنے آپ کو روک پر کر رکھے، اپنے ساری خواہشات کو کنٹرول کرے اور عمل وہ کرے جو آخرت میں اس کے کام آنے والا ہے. یہ ہے اصل میں ذہین اور دانا انسان، حکیم انسان اس کو کہا جاتا ہے. تو انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. یقینا اللہ تعالیٰ کا کی خشیت اور اللہ کی معرفت انہی لوگوں کے حصے میں آنے والی ہے جو حقیقت علم رکھتے ہیں. علم کی صرف وہ مادی ڈائمنشن ان کے سامنے نہ ہو، بلکہ اصل وہ شے کہ جو اللہ کی ذات سے پردہ موجود ہے اس کی معرفت ان کے دلوں میں موجود ہے. ان اللہ عزیز غفور. یقینا اللہ تعالیٰ عزیز بھی ہے اور غفور بھی ہے. ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ. یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. یہ پہلی سٹیج تو تلاوت ہی ہے. مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق اس عنوان کے تحت کتاب کا شاید لاکھوں کی تعداد میں لوگوں تک پہنچا. مسجد خضرہ میں جب ڈاکٹر صاحب نے اپنی تقاریر کا سلسلہ شروع کیا تھا، میں 1966-67 کی بات کر رہا ہوں، آج سے ہوئی 50 برس پہلے، تو جو آغاز ہوا تھا تو اسی عنوان کے تحت کہ مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق کون کون سے. اور غالباً 3 یا 4 خطبات جمعہ میں انہوں نے اس مضمون کو دیا تھا، جو بعد میں مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق کے نام سے جو ہے وہ کتاب کا چھپا اور بلا مبالغہ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں تک پہنچا. تو سب سے پہلا اسٹیج کیا ہے؟ ایک تو قرآن پر ایمان ہے، ہم مانتے ہی اللہ کا کلام، یہ کسی انسان کا کلام نہیں، ہدیہ کہ محمد کا کلام بھی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اللہ کے رسول کے دل پر نازل ہوا، علی قلب محمد. زبان سے نکلا ہے اللہ کے رسول کے، لیکن کلام اللہ کا ہے. اور دوسرا درجہ اس کا ہے اللہ کی کتاب کی تلاوت. ان الذین یتلون کتاب اللہ. اب جب بھی عرب قرآن کی تلاوت کریں گے تو انہیں کسی ترجمے کی ضرورت نہیں، عربی ان کی مادری زبان ہے. ہمیں ضرورت ہے ترجمے کی، لہذا ہم کیا کہتے ہیں؟ قرآن کو سمجھ کر پڑھو. یہ صرف اعلی ثواب نہیں ہے، معاذ اللہ کو جنتر منتر نہیں ہے کہ جو آپ نے پڑھ لیا اور آپ کا اتنا اجر اور اتنا ریوارڈ محفوظ ہو گیا، بلکہ یہ کہ یہ اصل میں آیا ہے سمجھنے کے لیے. جیسا کہ فرمایا گیا سورہ قمر میں 4 یا 5 مرتبہ یہ آیت جو ریپیٹ ہوئی ہے کہ یہ افلا یتدبرون القرآن. یہ تو قرآن میں کسی اور صورت میں ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن حکیم کو یاد دہانی اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے اس کا جو اصل لیسن ہے، جو اس کا اصل پیغام ہے، اس کا جو اصل نچوڑ ہے، اس تک پہنچنے کے لیے ہم نے اس قرآن کو بہت سہل اور آسان کر دیا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. یہ ظاہر ہے کہ ہم لوگوں کے لیے جو عجمی ہے، جن کی عربی زبان جو ہے وہ مادری زبان عربی نہیں ہے، انہیں اسے سمجھنے کے لیے کوئی ترجمہ چاہیے، عربی زبان کی کچھ استعداد چاہیے. پھر سمجھنے کے بھی بہت سے درجے ہیں، ایک تذکر بالقرآن ہے، ایک تدبر قرآن ہے. یہ مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق نامی جو کتاب ہے اس کا اگر آپ نے مطالعہ کیا اور پھر اس کو دوبارہ پڑھیے. یہ کتابیں بار بار پڑھنے کے لیے ہوتی تاکہ کچھ چیزیں جو ہے ذہن میں کہیں اوجھل ہو جائیں یا ذہن کے کہیں بوجھ میں یا پردوں کے اندر کہیں نیچے دب جائیں تو پھر دوبارہ ریوائز ہو جائے، پھر دوبارہ ان کی تجدید ہو جائے. ان الذین یتلون کتاب اللہ. وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، اور نماز کو قائم رکھتے ہیں. لیکن نماز کا ذکر جتنے مقامات پر قرآن میں ہے، واقعی یہ کہ محسوس کرنا اس بات کو اور واقعی دل کا اس بات کی طرف گواہی دینا کہ جس شخص نے نماز کو ترک کیا وہ گویا کہ اسلام کے دائرے سے باہر مسلمان شمار ہوگا. لیکن یہ کہ فسق و فجور اور ایمان کی محرومی اس درجے کی کہ نماز بھی پڑھ رہا، سینکڑوں مقامات پر نماز جو ہے وہ ایک مرکزی ستون کی حیثیت سے جو لوگ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں وہ اقاموا الصلاۃ اور نماز پر کاربند ہیں. اقامت صلاۃ صرف نماز کی ادائیگی نہیں کہ ظہر اثر اکٹھی پڑھ لی، مغرب عشاء اکٹھی پڑھ لی
اور وہ پڑھی بھی کیا صرف ٹکرے ماری نہیں، بلکہ یہ کہ وقت کے اوپر نماز کو ادا کرنا، پورے اہتمام کے ساتھ وضو کرنا. اب یہ تمام لوازمات جسے ہم کہتے ہیں جو پری ریکویزٹس ہیں نماز کے، ان کو بھی تو ذہن میں رکھیے. پھر مسجد میں حاضر ہونا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید فرمائی ہے اس شخص کے لیے کہ جو مسجد تک پہنچ سکتا اور اس کے بعد وہ مسجد میں نماز ادا نہ کرے اور وہ اسی پر قناعت کرے کہ میں گھر میں نماز پڑھوں گا میرے لیے کافی ہے. اقامت کی صلاۃ دی. یہی وجہ ہے کہ عبدیت کاملہ کا جو مظہر عدم ہے تو نماز ہے، جس نے آپ کے دن کے 12 گھنٹے کو رات کے سونے کا اوقات نکال دیا، جس طرح جکڑا ہوا ہے اپنے اندر، اور قرآن میں جس درجے تاکید اس کی ہے. عام طور پر کہا جاتا ہے اہل عرب کے اوپر اتنی جو ہے اللہ کی نعمتیں ہیں، وہ پیٹرول بھی وہاں سے نکل آیا، فلاں بھی ہو گیا، لیکن یہ کہ ان کے یہاں آپ چلے جائیں بہت سے اعتبارات سے ان کے اندر بڑی غفلتیں بھی ہیں، کوتاہیاں بھی ہیں. نماز کے اوپر بڑی کاربن نظر آئی. وہاں کی مساجد کا عام نمازوں کے اوقات میں وہ حال نہیں ہوتا جو آپ کو اپنی مساجد میں نظر آتا ہے. وہ صرف رمضان کے اندر تو رونق آپ کو نظر آ گئی، لیکن عام طور پر ہوتا کیا ہے، جیسے ہی یکم شوال ہوئی تو فجر کی نماز میں جو آپ کی 6 صفیں ہوتی تھی آدھی صف رہ گئی. معلوم ہوا کہ صرف رمضان کے لیے نماز نازل ہوئی تھی، اس کے علاوہ پورے سال سے اس کا کوئی تعلق نہیں. قرآن کا مطالعہ کیجیے، یہاں بھی ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ، وہ لوگ کہ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے رہتے ہیں. یہی وہ گویا کہ غذا آپ کو جو فراہم ہو رہی ہے آپ کی روح کے تجزیے کے لیے، اس کے تغذیے کے لیے، جو ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا روح سے زندگی میں بھی کہیں جن کا جسد، اس روح کو پیدا کرنے کے لیے اگر کوئی شے آپ کو چاہیے تو اللہ کی کتاب ہے، اس کی تلاوت ہے، اور نماز اس کا بہترین ذریعہ ہے. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور جو شے ہم نے ان کو عطا کی ہے اس میں سے خرچ کریں، پوشیدہ طور پر بھی اگر اعلان کی. یہاں بھی اس بات کو ہمیں اپنے ذہن کو خوب اچھی طرح سمجھنا چاہیے، صرف جو کھانے پینے کی چیزیں وہ رزق نہیں. یہ مولت عمر جو اللہ نے دی ہے یہ بھی اللہ کی عطا ہے، رزق ہے. ذہنی صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں تو وہ بھی اللہ کی عطا ہے، اللہ کے رزق ہے. اسی طرح روپیہ پیسہ جو آپ کے پاس ہے، یہ نہ سمجھیے وہ کیونکہ کھایا پیا نہیں جا سکتا اس لیے بھی رزق نہیں ہے، اس کے ذریعے کوئی شے خرید کر آپ کھائیں گے. یہ جو مال کیا اللہ نے یہ بھی اللہ کا رزق ہے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو شے بھی ہم نے انہیں عطا فرمائی ہے، جو رزق بھی دیا ہے اس میں سے خرچ کریں، سرًّا وعلانیہ، پوشیدہ طور پر بھی اور اگر اعلان بھی. نماز کو اگر اعلان پڑھے گی تو نماز پڑھنا کا نظام، مسجد میں حاضر ہو، اور اپنے گھروں میں آپ نوافل میں تہجد میں اگر پڑھیں گے. یہی وجہ حضور نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو مقبرہ نہ بنا دیا کرو، بلکہ اپنی نماز کا ایک حصہ بچا کر رکھا کرو کہ آ کر اس کو اپنے گھر میں ادا کرو. وہ کہ نماز آپ فرض اپنی نماز وہاں پڑھی ہے، فرض کیجیے 2 سنتیں اور وہاں پڑھ لی، لیکن 2 نوافل آپ آ کے گھر پڑھ لیجیے، یا فرض پڑھ کر آپ گھر آ جائیے، بلکہ نماز کو وہاں مکمل کیجیے. تو اپنے گھروں کو مقبرہ نہ بنا، اس لیے کہ قبریں وہ ہوتی ہیں کہ جہاں نماز ادا نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ پھر تو شبیہ ہو جائے گی نا کہ گویا کہ سجدہ کیا جا رہا ہے قبر. تو وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور اسی طرح اگر آپ دیتے ہیں روپیہ پیسہ الگ اعلان تو وہ زکوٰۃ ہے، عشر ہے، خمس ہے. اور اس طرح مویشی ہے تو اس کے اندر بھی ایک خاص نصاب ہے جو لوگوں کو بتا کر دیا جاتا ہے، لوگوں کو معلوم ہے کہ زکوٰۃ ہے. یہ گویا کہ وہ صدقات واجبہ ہیں جو لازم ہیں، جو فرض ہے صاحب نصاب کے لیے. لیکن صدقات نافلہ کیا ہیں؟ سرًّا، تو بہت مخفی طور پر دیا جائے. کسی دوسرے کو پر احسان کرنا تو بہت دور کی بات، کسی دوسرے کو خبر بھی نہ ہو. جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت حدیث میں فرمایا تھا کہ 7 اشخاص وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا. ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا کہ جو اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتا ہے، اتنا مخفی طور پر لوگوں کی نگاہوں میں آنا بڑی دور کی بات کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوتی کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا کیا. تو اس درجے اخفاء مطلوب ہے، بجائے یہ کہ نفلی جو بھی صدقات ہیں ان کا چرچا کرنا، ان کے بڑے بڑے بینرز بنوا کر لگا لینا، ہاسپٹل کے وارڈ پہ ان کے نام کو منسوخ کر دینا، اور یہ باقاعدہ مطالبہ کیا جانا کہ یہ کمرہ میں بنوا رہا ہوں لیکن اس کی تختی کے اوپر میرا نام ہونا چاہیے، میری والدہ کا نام ہونا چاہیے. یہ چیزیں کسی درجے میں بھی مطلوب اور متاثر نہیں. جہاں کہیں بھی صدقات نافلہ ہوں گے تو ان کے لیے اخفاء اور اس کا پوشیدہ ہونا ضروری ہے. ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیہ یرجون تجارۃ لن تبور. یہ لوگ تو امیدوار ہیں اس کاروبار کے، اس ٹریڈ کے کہ جس میں کہیں کوئی خسارہ نہیں ہوگا. بہت بڑی امید ہے جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے جو عبادات ہوگی، خواہ نماز ہو،
خواہ نفلی عبادات ہو، خواہ صدقہ و خیرات ہو، کسی نوع کا کوئی نیک کام، اس کے اندر کوئی ریاکاری نہ ہو، ریاکاری تو پھر اس عمل کو جو ہے بالکل دھول کی طرح کھاتا ہے، تو انہیں تو وہ شے ملے گی کہ جس میں کہیں کوئی نقصان نہیں ہے۔ لن تب وہ ایک تجارت ہوتی ہے جس میں ہر دم انسان کو دھڑکا لگا رہتا ہے، کہیں اس کے اندر جو ہے کوئی دیوالیہ نہ ہو جائے، کہیں کاروبار جو ہے اس درجے ڈاؤن نہ ہو جائے کہ بالکل ہی مندہ پڑ جائے، مجھے اپنی مثال لپیٹنی پڑ جائے۔ یہ تو ایسی تجارت کا امیدوار ہے جس میں کہیں کسی خسارے کا امکان نہیں ہے، اس میں افزائش ہی افزائش ہے، جیسے کہ قرآن حکیم میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ دگنا چوگنا 70 گنا 700 گنا اس سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کا مصداق بنائے اور حقیقی ایمان ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر